اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اگر با آواز بلند پڑھیں گے تو یہ در و دیوار بھی آپ کے درود پڑھنے کے گواہ ہو جائیں گے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی اس مبارک محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے. اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام ہی شخصیات کو خوش آمدید بھی کہوں گا. مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ آج ورکنگ ڈے ہے، مگر ماشاءاللہ آپ نے اپنے کاروبار کو، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر آج کے اس اجتماع میں شرکت کی ہے. اللہ آپ کا وقت دینا، آپ کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں کوشش کروں گا کہ ایک مختصر وقت میں ٹو دی پوائنٹ انشاءاللہ جو میرا میسج ہے وہ آپ تک کنوے کروں. مگر میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ اپنے موبائل فون تھوڑی دیر کے لیے سائلنٹ کر کے توجہ کے ساتھ جو میسج، جو پیغام لے کر میں آپ کے پاس آیا ہوں اسے نہایت توجہ کے ساتھ سماعت کریں. جو بھائی آتے رہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ جہاں جگہ ملے تشریف رکھیں. سبھی آگے آنے کی کوشش کریں گے تو کسی ایک کے آنے کی وجہ سے پھر سارا معاملہ جو ہے وہ ڈسٹربنس کا شکار ہوتا ہے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جن پر درود پڑھنے کا حکم ہمیں قرآن دیتا ہے. یعنی درود پڑھنا بیسیکلی یہ قرآن کے حکم کو فالو کرنا ہے، اس حکم کو بجا لانا ہے. قرآن پاک میں بہت سارے احکام ہیں. کئی جگہوں پر اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا. بہت سارے احکام ہیں. بٹ دیر از نو اینی آرڈر ادر دین درود پاک. کہ درود پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا، ذرا قرآن میں یہ آیت درود سنیے گا، اس سے اندازہ ہوگا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے درود پڑھنا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ٹرانسلیشن کیا ہے؟ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. اگر آپ پورا قرآن دیکھیں there are so many orders، بہت سارے ہمارے لیے کمانڈمنٹس ہیں قرآن میں، مگر کہیں رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اے مومنو یہ کام میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو. اونلی درود پاک یہ وہ عمل ہے کہ جس میں رب یہ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجو. اب اس میں کیا سیکھنے کو ملا؟ ہاں یقیناً اس کو تھوڑا سا یوں سمجھیے کہ کیٹیگرائز کرنا ہوگا. ہمارا درود پڑھنا اور ہے، اللہ کا درود بھیجنا اور ہے. ہم درود میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما. یہ ہمارا درود ہے اور اللہ ان پر رحمت نازل فرماتا ہے. یہ رب کی طرف سے درود بھیجنا ہے. لیکن آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کو ہمارے درود کی حاجت نہیں ہے. ان پر تو شب و روز لمحہ بہ لمحہ کروڑوں اربوں درود نازل ہو رہے ہیں، رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. یہ ہمیں چانس دیا گیا ہے، یہ ہماری قسمت کھل جائے اس لیے کہا گیا کہ تم بھی درود پڑھ لو تاکہ تمہارے بھی مقدر جاگ جائیں. تو درود پاک یہ وہ وظیفہ ہے. بالکل اسی طرح بڑی پیاری بحث کی علماء نے کہ نبی پاک کا جو ہم پر احسان ہے، نبی پاک جو اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہے، یہ اس کا ایک شکریہ ادا کرنے کا بھی طریقہ ہے کہ بندہ نبی پاک کے عظیم و جلیل احسانات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک ذریعہ یہ بتایا گیا کہ پیارے آقا پر درود پاک پڑھتا رہے، شکر گزار رہے. اور حضور اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے یہ رب خود قرآن میں بتا رہا ہے. رب نے ہمیں کھانا بھی دیا، سانس بھی دی، کپڑے بھی دیے، آنکھیں بھی دی، بہت ساری چیزیں دی. کہیں یہ نہ کہا کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے. مگر جب ہمیں رسول پاک عطا کیے تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. سبحان اللہ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب اس نے ان میں سے ایک مکرم رسول بھیجا جو مومنوں پر اس کی آیتیں تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. زمانے کی رہنمائی کے لیے پیارے آقا تشریف لائے اور اللہ نے بتایا مومنوں کو کہ اللہ نے احسان کیا. تو اس احسان کا شکریہ کیا ہے کہ بندہ درود پاک پڑھتا رہے، کثرت سے پڑھتا رہے. اب یہاں ایک اور بات بڑی خوبصورت کہ اللہ کے فرشتے نبی پاک کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں. کتنے فرشتے ہیں؟ کبھی غور کرنے کی کوشش کی کہ یہ لشکر کتنا بڑا ہے. بڑی خوبصورت روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں رسول پاک کے دربار میں صبح 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں، شام 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں. اور جو صبح آتے ہیں وہ شام نہیں آتے، لائف میں ایک ہی بار حاضری ملتی ہے. یہ بدلیاں ہوتی ہیں تاکہ اللہ کے جتنے فرشتے ہیں سب کی رسول پاک کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے. اور رسول پاک کی بارگاہ کی حاضری سبحان اللہ خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں ظاہری طور پر تشریف فرما تھے تب بھی گناہوں کے کفارے کا سبب تھے اور رحمت الہی کا سبب تھے. آج بھی مزار پرانوار مسلمانوں کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا سبب ہے. سبحان اللہ. قرآن میں رب نے حکم فرمایا، یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. ایسے نہیں ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. ذرا ترجمہ سنیے گا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں، گناہ کر کے مسلمان اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو جائیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ گناہ ہو جائیں تو میری دربار میں آ جائیں، محبوب تمہارے حضور حاضر ہو جائیں. پھر کیا فرمایا؟ فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول. اب وہ اللہ سے معافی مانگیں اور ان کے لیے رسول پاک بھی اگر استغفار کر لیں تو پھر کیا ہوگا؟ لوجد اللہ توابا رحیما. اور اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. سبحان اللہ. رسول پاک کے دربار کی حاضری یہ گناہوں کا کفارہ آج بھی ہے. مگر میں بتانا یہ چاہ رہا تھا 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام ہیں. ماشاءاللہ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں. Try to calculate daily 140,000 1,40,000 فرشتے رسول پاک کے دربار میں حاضری دیتے ہیں. اب آپ کیلکولیٹ کر لیں مہینے کے کتنے ہوئے، سال کے کتنے ہوئے. 1450 سال ہو گئے روز حاضری ہو رہی ہے اور صبح قیامت تک ہوتی رہے گی. اللہ کے فرشتے اتنے ہیں کہ nobody have a power to count angels. ہم فرشتوں کو گن ہی نہیں سکتے. مگر یہ سارے فرشتے کر کیا رہے ہیں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. نبی پاک پر درود بھیج رہے ہیں. تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ جو کام فرشتے کر رہے ہیں رسول پاک کے در کی برکتیں وہ بھی لوٹ رہے ہیں، ہم بھی درود پاک اپنی زندگی میں شامل کریں. بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہیں. آج کل ویسے بھی ایک وائرس بہت زیادہ وائرل ہوتا جا رہا ہے. اللہ ہمارے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. اور اس میں بھی درود پاک بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے کہ درود پاک بیماریوں سے بچاتا ہے، درود پاک مصیبتوں سے بچاتا ہے. درود پڑھنے والے پر میرے آقا فرماتے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جس پر رحمت نازل ہو رہی ہو اس پر وائرس کیسے آئے گا؟ تو درود ہی نہیں پڑھتے. ہماری زبان فضول باتوں میں بہت زیادہ انوالو ہے. آپ درود پڑھیں انشاءاللہ بہت ساری بلاؤں مصیبتوں سے انشاءاللہ بچ جائیں گے. وہ شاعر کہتا ہے نا، کیا خوبصورت بات کہتا ہے، کہتے ہیں شاعر تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں میں ایک حدیث پاک کی دعا بھی بتا دیتا ہوں، چاہیں تو مل کے پڑھ بھی لیتے ہیں. بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا عطا فرمائی اور جو یہ دعا پڑھتا ہے ہر قسم کی بدنی، جسمانی اور انشاءاللہ روحانی بیماریوں سے بھی محفوظ رہے گا. کوشش کریں اس دعا کو یاد بھی کر لیں اور اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ دعا پڑھ لیا کریں. آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں. پہلے درود پاک پڑھیں گے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہم عافنی
اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی بصری، اللہم عافنی فی سمعی، لا الہ الا انت۔ یہ وہ دعا ہے کہ جس کو آپ پڑھیں تو انشاءاللہ کسی قسم کی بھی بیماری سے، وائرس سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ سرور کائنات نے یہ دعا عطا فرمائی۔ اس کا معنی بھی بڑا پیارا ہے، اے اللہ میرے کانوں کو، میرے منہ کو، میرے جسم کو ہر طرح کی مصیبت سے، بلاؤں سے محفوظ فرما، تیرے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج چونکہ مختلف شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، بزنس کمیونٹی کے بھی لوگ ہیں، میں آج آپ کو ایک قرآنی واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اور اس واقعے سے ہمیں لیسن کیا ملتا ہے، یہ میرا آج کا ٹاپک ہوگا۔ قرآن پاک اللہ کی کتاب اور ہم سب کے لیے راہ نجات اور سرچشمہ ہدایت ہے۔ انفارچونیٹلی آج دنیا کی بہت ساری معلومات ہمارے پاس ہیں، ہم بہت ساری لینگویجز بول لیتے ہیں، بہت سارے قانونی معاملات کو دیکھ لیتے ہیں، انٹرنیشنل رولز اینڈ ریگولیشنز کو جانتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو گورنمنٹ کے بہت سارے رولز اینڈ ریگولیشنز کو سمجھتے ہوں گے۔ ہم امپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں ایل سیز اور ڈیمریج اور ڈیٹینشنز سب چیزوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے۔ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس کی فارورڈنگ اور اس کے سارے معاملات، وہاں پر کیا ریبیٹ ہے، وہاں پر کیا قوانین ہے، وہ سارے پتہ ہیں۔ مگر بینگ اے مسلم ہمیں قرآن کتنا آتا ہے؟ قرآن تو ہمارے لیے نازل ہوا نا۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ ہم سوچیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پورا قرآن پڑھ لیا ہے اور پڑھنے کے بعد اس کو سمجھ لیا ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ اچھا، بعض اوقات لوگ یہ ایکسکیوز کرتے ہیں کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن تو عربی میں ہے نا، اس لیے ہم نہیں پڑھ سکتے۔ تو جناب ٹرانسلیشنز بھی ہو گئے ہیں، علماء نے تفسیریں بھی لکھ دی ہیں، تو پھر ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں جب دنیا میں بہت سارے انگلش ڈاکیومنٹس ہم پڑھ لیتے ہیں، بہت سارے ملکوں میں کام نہیں تھا تو اس ملک کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، لیکن جب کام اس ملک سے ہو گیا تو اس ملک کے ڈاکیومنٹس بھی ہم نے کسی سے ٹرانسلیٹ کروا لیے، سمجھ لیے۔ تو زندگی میں بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں آتی تھی، ہم نے سیکھ لی۔ تو قرآن تو ہم مسلمانوں کے لیے ضروری تھا نا، ہم نے اس کو کتنا سیکھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے، اور اس لیے کیے کہ اس ایکسپیرینس کو تم دیکھ لو کہ ان قوموں نے جو جو غلطیاں کی تم نہ کرنا، تاکہ جو ان کا رزلٹ آیا ان کا۔ اب مثال کے طور پہ کرونا وائرس کی بات کر لیتے ہیں۔ ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ کن چیزوں سے پھیل رہا ہے؟ ہم کیسے سمجھ رہے ہیں کہ جناب کن کن چیزوں سے بچنا ہے؟ ٹھیک ہے نا، کیونکہ چائنا کے اندر پرابلم ہوئی، انہوں نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا، اب اس پر ریسرچ کی، جتنی معلومات دنیا میں شیئر ہو رہی ہے، لوگ اب اس بات کو پہلے سے اب زیرو سے نہیں چل رہے، اب اس سے آگے چل رہے ہیں کہ ان چیزوں سے بچنا ہے۔ ہاتھ زیادہ واش کریں، کھانسی زکام والے بندے سے تھوڑا دور رہیں، ایک دوسرے سے انٹریکشن کم کریں۔ یہ باتیں ہمیں انہوں نے تجربہ کر لیا، اب ہم اس سے آگے کی بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے کی بات نہیں کر رہے۔ دنیا میں ہم اسی طرح چلتے ہیں، لیکن قرآن نے ہمیں پچھلی قوموں کے واقعات سنا دیے کہ دیکھو اس قوم نے یہ گناہ کیا، ان پر یہ عذاب آیا، انہوں نے یہ غلطی کی، تم نہ کرنا۔ اس قوم نے جب اللہ کی یہ نافرمانی کی وہ برباد ہو گئی۔ مگر بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، پچھلی قوموں کے معاملات پتہ نہیں ہیں، اور جن کو پتہ ہے وہ بچتے نہیں ہیں۔ یعنی آج کے دور میں اگر دیکھیں تو پچھلی قوم میں ایک بندہ بدکاری کرتا قوم پر عذاب آ جاتا، ایک بندہ حرام کام کرتا اللہ ناراض ہو جاتا۔ آج ہماری قوم میں وہ ہر برائی موجود ہے جو پچھلی قوموں میں تھی، اور ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں برکت نہیں آتی، کیوں ہماری ٹینشنیں دور نہیں ہوتی، کیوں ہماری بیماریاں دور نہیں ہوتی۔ اب میں آج آپ کو قوم شعیب کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو قرآن پاک میں موجود ہے، اور اس کی تفصیل 12ویں پارے میں سورہ ہود میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، سورہ آراف میں بھی اس قوم کا واقعہ موجود ہے۔ اب ذرا مختصر میں آپ کو یہ واقعہ سناؤں گا، پھر اس کے ملنے والا میسج اور یہ کنکلوژن ہوگا میرے بیان کا۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں 12ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا، اور انہوں نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ پہلے ان کو بتوں کی پوجا سے روکا، پھر فرمایا اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، اور بے شک مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ آپ نے قوم کو ڈرایا بھی اور سمجھایا بھی کہ دیکھو ناپ تول میں کمی نہ کرنا، حلال کمانا، جھوٹ بول کر کام نہ کرنا۔
اب اس قوم نے کیا کہا؟ حضرت آگے آیت میں آتا ہے قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید، قوم کہتی ہے اور اپنے مال میں مرضی کے مطابق عمل نہ کرے؟ واہ بھائی تم بڑے عقل مند اور نیک چلن ہو. یعنی نیکی کی دعوت دینے والے کا مذاق اڑایا گیا کہ ہمارے باپ داداؤں کے دین کو ہم چھوڑ دیں، تم ہمیں سمجھانے آئے ہو، اور مال ہمارا، کاروبار ہمارا، ہم جیسے بھی کریں، تم ہمیں سکھاؤ گے کہ کاروبار کیسے کرنا ہے؟ قوم نہ مانی. حضرت شعیب سمجھاتے رہ گئے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، بتوں کی پوجا نہ کرو، اللہ کو ناراض نہ کرو. اور پھر کیا ہوا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں؟ حضرت شعیب نے جب کافی مدت تک اپنی قوم کو سمجھایا، وہ ناپ تول میں کمی کرتے، جھوٹ بول کر کاروبار کرتے، لوگوں کو دھوکہ دیتے، پیسہ بنائی جا رہے تھے مگر اللہ کو ناراض کر رہے تھے. اب جب عذاب الہی سے ڈرایا نا کہ دیکھو تم پر عذاب آ جائے گا، اتنی بے باک قوم تھی کہ وہ کہتی ہے فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو ہم پر کوئی آسمان کا ٹکڑا ہی گرا دو اگر تم سچے ہو. تم کہتے ہو عذاب آئے گا، اے شعیب ایسا کرو کہ آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دو. اللہ اکبر. جب حضرت شعیب علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے نا، اب انہوں نے اللہ سے دعا کی رب نفتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب ہم میں اور ہماری قوم میں حق فیصلہ کر اور تیرا فیصلہ سب سے بہتر ہے. اب جب آپ نے دعا کر دی، اللہ کے نبی نے دعا کر دی، تو اب جو عذاب آیا قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے فَقَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو انہوں نے جھٹلایا اور انہیں شامیانے والے دن کے عذاب نے آ لیا. بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا. یہ عذاب کیا تھا کہ اہل مدین پر پہلے ایک بڑا سا بادل آیا، پورا شہر اس بادل کے نیچے گویا کالا بادل، ایوری بڈی از ریڈی ٹو کہ ہم انجوائے کریں گے بارش کو، مگر اس بادل سے بارش نہ برسی، اس بادل سے آگ برسی. ایسی گرم ہوائیں چلی، اتنی گرمی ہوئی کہ یہ سب تباہ و برباد ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر جہنم کا دروازہ کھول دیا تھا. اس قدر گرم ہو گیا وہ علاقہ کہ سب ختم ہو گیا. یاد رکھیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ یقیناً ہزاروں سال پہلے کا ہے، مگر ہماری اسی یونیورس میں، ہماری اسی دنیا میں یہ واقعہ ہوا ہے. اور ہمارے قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ قوم نہ مانی، بلکہ اتنی بے باک تھی کہ کہتی اگر تم چاہتے ہو کہ ہم پر عذاب آئے تو آسمان کا ٹکڑا گرا دو نا. آج لوگ کیا کہتے ہیں، ارے دیکھی جائے گی، زندگی میں تو مزے کر لو، ادھر تو انجوائے کر لو، ادھر تو پیسے بنا لو، ادھر تو جو جمع کرنا ہے کر لو، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی. بھائی یہ حکومت آئی ہے، اس حکومت سے جو فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو، یہ موقع آیا ہے، یہ سیزن آیا ہے، جھوٹ بولنا ہے، ملاوٹ کرنی ہے، واٹ ایور، ہمارا بینک اکاؤنٹ بھرنا چاہیے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، اسلام اس بات کا درس نہیں دیتا. ہمیں ہماری شریعت سچ بولنے کا درس دیتی ہے. ہم جھوٹ بول کر پیسے تو کما لیں گے، جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال تو جمع کر لیں گے، مگر یہ حرام مال بربادی ہی لائے گا. رشوت کا کام کر کے، لوگوں کے ظلم کر کے، مال دبا کر جو لوگ پیسے بناتے ہیں وہ بظاہر دنیا میں پیسے والے ضرور ہو جاتے ہیں، مگر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت زیادہ مال ہوتا ہے مگر سکون نہیں ہوتا، بیماریاں جان نہیں چھوڑتی، پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، اس کو ریلیکس والی نیند نہیں آتی. یہ تو دنیا میں پرابلمز ہیں، آخرت میں وہ حرام مال کا کیسے جواب دے گا؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے یہ قرآنی واقعہ سنا. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کاروبار کرنے سے منع کرتا ہے، اسلام اپنے ہاتھ سے پیسے کمانے سے منع کرتا ہے. نہیں، ہمیں انکریج کرتا ہے ہمارا مذہب، لیکن حلال کمایا جائے. انبیاء کرام نے بھی اپنے ہاتھ سے کام کیا، صحابہ کرام نے بھی اپنے ہاتھ سے کام کیا. میں آپ کو کچھ انبیاء کے پیشے بتاتا ہوں. آج ایک عجیب پرابلم یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے میں نے نارمل کام نہیں کرنا، بڑے خاندان سے ہوں، اگر میں نے جناب چھوٹی سی دکان لگا لی، میں نے اگر ٹیکسی چلانا شروع کر دی، میں کسی چھوٹے کاروبار میں چلا گیا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ وائٹ کالر جاب ہونی چاہیے، چاہے اس کے لیے سود پر عمارت کھڑی کرنی پڑے. دنیا کے سامنے سٹیٹس برقرار رکھنے کے لیے لوگ سود پر سود دیے جا رہے ہوتے ہیں اور آخر کار کولیپس ہو جاتے ہیں. جن نبیوں پر ہم ایمان لائے ہیں، سنو ان نبیوں کے پیشے کیا تھے. حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے،
بڑھئی کا کام، کارپینٹر جس کو ہم کہتے ہیں، لکڑی کا کام فرماتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سی کر گزر بسر کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کھیتی باڑی کیا کرتے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام جن کا آپ نے واقعہ سنا، آپ جانوروں کے بالوں اور اون سے اپنی روزی حاصل کیا کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیڑ بکریاں چرایا کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بنا کر، جنگی لباس بنا کر اپنی گزر اوقات کیا کرتے۔ سلیمان علیہ السلام جو روئے زمین کے بادشاہ تھے، آج بندے کا تھوڑا گریڈ بڑھ جائے، بڑی افسری مل جائے، اس کی ٹوری چینج ہو جاتی ہے۔ سنو، حضرت سیدنا سلیمان کے پاس ساری کائنات کی بادشاہت تھی، ہوا آپ کے تابع، جانور آپ کا حکم مانتے تھے، جنات آپ کو فالو کرتے تھے، اتنی بڑی حکومت تھی، مگر آپ کیا کرتے تھے؟ درختوں کے پتوں اور چھال سے آپ ٹوکریاں اور بوریاں بنایا کرتے تھے۔ اپنے ہاتھ سے کام کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے، کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا۔ اب آؤ صحابہ جن سے ہم سب کو بڑی محبت ہے، خلفائے ثلاثہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کیا کرتے۔ مولا علی، مولا کائنات، شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جو ہیں، وہ جنگل سے گھاس کاٹ کر مدینہ منورہ میں لا کر بیچا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، فتح خیبر کے بعد بھی حضرت مولا علی کھیتی باڑی کرتے رہے۔ اور آگے چلیے، حضرت سیدنا حاطب بن بلتعا مدینہ منورہ میں نان بائی کا کام کرتے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چٹائیاں بن کر بیچتے تھے۔ حضرت سیدنا خباب لوہار پیشہ تھے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کپڑے کے ساتھ ساتھ دودھ کی تجارت بھی کیا کرتے۔ سیدنا ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیل، اچار اور چٹنی کا کاروبار کیا کرتے۔ بتائیے یہ سارے صحابہ کتنا بڑا نام ہے، مگر ہاتھ سے کام کرتے تھے، حلال کماتے تھے۔ آج آپ بھی انٹرنیشنل وزٹ کرتے ہیں، میرا بھی بڑا سفر رہتا ہے، ایک بڑا عجیب فینومینا ہے ہمارے ملک میں۔ ہمارے ملک میں کوئی بھی حلال کمانے کے لیے تھوڑا سا نیچے آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں کیسے ٹیکسی چلاؤں؟ غریب آدمی کو کہو بھائی تھوڑا ٹھیلا لگا لو، پیسے نہیں ہے تو کوئی چھوٹا کام کر لو۔ ضروری ہے کہ تم حرام کے ذریعے پیسے پہلے لون لو، سود لو، اور اس کے بعد اپنے آپ کو برباد کر دو؟ کہتے نہیں میں نیچے نہیں آ سکتا۔ فیکٹری والا کہتا ہے میری 2 فیکٹریاں سب کو پتا ہے، ایک فیکٹری بیچوں گا تو مارکیٹ میں شور مچ جائے گا۔ اس فیکٹری کو کنٹینیو کرنے کے لیے وہ حرام میں پیسے لے رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم باہر جائیں، آپ بھی جاتے ہیں، بڑے بڑے جس کو کہیں کہ اچھے انداز سے لوگ فخر کے ساتھ کہتے ہیں میں ٹیکسی چلاتا ہوں، میں ہوٹل میں واش ڈشنگ کرتا ہوں، میں فلاں ہوٹل میں یہ کام کرتا ہوں۔ وہاں لوگ اپنا پروفیشن بتاتے ہوئے نہیں شرماتے، مگر یہاں آنے کے بعد وہ اپنے آپ کو اتنا ڈی مورلائز فیل کرتے ہیں کہ میں یہ چھوٹا کام کیسے کر لوں۔ میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو بندہ حلال کمانے کے لیے ذلت کی جگہ پر کھڑا ہو جائے، اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح خزاں میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا، حلال کے لیے ہونا چاہیے، بہت بڑا ہے اور حرام ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ ہمارے ایک صحابی رسول، سبحان اللہ، بہت ساروں نے ان کا نام سنا ہوگا، ان کی سیرت کے بارے میں نہیں پتا۔ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور کمال کی شخصیتیں، کیسے بزنس مین تھے، اور ان کی باتوں میں کتنے خوبصورت بزنس کے فارمولے ہمیں ملتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ یہ عشرہ مبشرہ میں ہے۔ یہ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی حضرت صفیہ کے فرزند ہیں، یعنی نبی پاک کے کزن ہوئے، پھوپھی زاد بھائی ہوئے، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں۔ اور یہ بھی عشرہ مبشرہ میں ان 10 خوش نصیب صحابہ میں شامل ہیں جن کو نبی پاک نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں، ایسے امانت دار تھے کہ 7 جلیل القدر صحابہ کرام، عشرہ مبشرہ کے 7 جلیل القدر صحابہ کرام امانت و دیانت کے سبب انہیں اپنے بعد اپنے مال کا والی مقرر کرتے تھے۔ حضرت زبیر بن عوام ان کے مال کی حفاظت کرتے اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے، اس مال کو اچھی جگہ پر صرف کرتے۔ اتنا بڑا ان کا مقام تھا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سے ایک بار کامیاب تاجر ہونے کا راز پوچھا گیا۔ ماشاءاللہ یہاں بھی بڑے تاجران بیٹھے ہیں، آئیے میں آپ کو صحابی رسول سے بہت خوبصورت کوسچن ہوا کہ آپ بڑے کامیاب تاجر ہیں، آپ کے پاس کیا فارمولہ ہے؟ حضرت زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی چیز بغیر دیکھے نہیں خریدی اور کم نفع کو کبھی بھی رد نہیں کیا، چھوٹے پروفٹ کو بھی کبھی نہیں چھوڑا۔ اللہ جسے چاہے برکت سے نواز دیتا ہے۔ آپ نے چیز خریدتے وقت دیکھ کر وہ چیز خریدی اور کم پروفٹ کو بھی گوارا کیا۔ بندہ کہتا نہیں بھائی ایک ہی باری میں بہت سارا کمانا ہے، جو زیادہ کمانے کے چکر میں جاتا ہے بعض اوقات اس کا مال نہیں بکتا۔
تھوڑے نفع پر بھی بندہ اگر بزنس کرتا رہے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. اسی طرح سبحان اللہ آج میں نے ان کا ذکر کرنے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ رجب المرجب شروع ہوا. پچھلا مہینہ جمادی الاخری جو ہے وہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے عرس کا مہینہ بھی ہے. آپ کے بارے میں اور بہت ساری پیاری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ سیدی صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی جو ہیں انہوں نے بڑا پیارا ایک جائزہ پیش کیا کہ انسانوں کی ضروریات جتنی زیادہ ہیں ان کو حاصل کرنا اتنا ہی دشوار ہے. تو اگر کوئی شخص اپنی تمام ضروریات پوری کرنے کے لیے اکیلا ہی سارے کام کرنے بیٹھ جائے، مثلا خود ہی کھیتی باڑی کرے، پھر اناج بھی خود پیسے، کپڑا بھی خود بن کر سیے، تو شاید ناکام ہو جائے اور اپنی زندگی کی ایام بآسانی نہ گزار سکے. لہٰذا اس میں اللہ عز و جل کی حکمت ہے کہ اس نے تمام انسانوں کو مختلف شعبوں اور متعدد قسموں میں تقسیم فرما دیا کہ ہر ایک جماعت اپنا اپنا کام کرے اور سب کے مجموعے سے تمام لوگوں کی ضروریات پوری ہوں. مثلا کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے تو کوئی کپڑا بنتا ہے، کوئی اپنے ہاتھ سے دوسرے کام کرتا ہے. جس طرح کھیتی باڑی کرنے والے کو کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح کپڑا بننے والے کو اناج کی ضرورت ہوتی ہے. ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں لوگ، ایک دوسرے کی ضرورت پیدا ہوتی ہے اور اس طرح ایک دوسرے کے پاس پہنچتے ہیں، خرید و فروخت ہوتی ہے اور سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں. اللہ نے یہ نظام ہی ایسے بنایا ہے. لیکن قرآن میں رب فرماتا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو روزگار کے لیے بنایا. ایک اور جگہ فرمایا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. آلویز انکریج کیا گیا ہے اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو، کاروبار کو، مگر ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ حلال کمانا ہے، سچ بولنا. کاروباری لوگوں میں ایک بڑا پرابلم اور بھی ہے کہ وہ حسد میں گرفتار ہو جاتے ہیں، جیلسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ جب اللہ کسی کو نوازتا ہے تو دوسرا بندہ دیکھ نہیں سکتا. یاد رکھیں یہ وہ برائی ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. سردیوں میں آپ لکڑی جلائیں تھوڑی دیر میں لکڑی ختم ہو جاتی ہے، مگر آج پرابلم یہ ہے کہ آج کسی کو ایک فیکٹری اور لگ جائے ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. اچھا ایک اور فیکٹری لگا لی، اس نے ایک اور دکان لے لی، ارے ابھی تو گاڑی لی تھی ایک اور گاڑی لے لی، اچھا ایک اور گھر بنا لیا، کراچی میں بھی گھر بنا لیا. اس کو ترقی ملتی ہے اور ہمیں پرابلم کیوں ہوتی ہے؟ خدا را کسی کی ترقی پر ہمیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے کیونکہ عزت دینے والا، دولت دینے والا، شہرت دینے والا رب ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ دے رہا ہے، ہمیں کیا پرابلم ہے؟ اور جو بندہ حسد میں گرفتار ہوتا ہے نا اپنی نیکیاں تو برباد کرتا ہی کرتا ہے، ساتھ ساتھ اس کے جناب سکون بھی چلا جاتا ہے. تو ہمیں کبھی بھی کسی کی ترقی میں پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اگر اللہ کسی کو دے رہا ہے آپ یہ دعا کریں کہ اللہ اس کو بھی دے اور مجھے بھی عطا فرما. حسد حرام کیوں ہے کہ بندہ چاہتا ہے اس کا چھن کر مجھے مل جائے، یہ برباد ہو جائے. ایسے دل گندے ہو گئے. اگر اس کے مقدر میں ذلت لکھی ہے ہم سب مل کر بھی اس کا نام اونچا نہیں کر سکتے. تو اگر رب کسی کو عزت دے رہا ہے، آپ کو لگتا ہے یار کل لاڑکانہ میں کوئی نہیں پہچانتا تھا، آج ساری دنیا میں اس کا نام ہو گیا، کل ہماری مارکیٹ میں آیا اور آج ہم سے آگے بڑھ گیا، سیاست اس نے شروع تھوڑے دنوں پہلے کی اور آج سب سے آگے بڑھ گیا. اللہ عزت دے رہا ہے، آپ کیوں تکلیف میں آ رہے ہیں؟ آپ رب سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے بھی نواز دے. اس میں حرج نہیں ہے، مگر وہ برباد ہو جائے، اس کا کام خراب ہو جائے یا اس کی ترقی میں مجھے ٹینشن ہو، یہ گندے دل کی نشانی ہے. یہ دل میں حسد طاری ہو گیا. تو خدا را اپنے دل سے حسد کو پاک کیجئے کیونکہ نبی پاک فرماتے ہیں حسد ایمان کو اس طرح برباد کرتا ہے جیسے شہد جو ہے وہ سرکے کو برباد کر دیتا ہے. ہمارا ایمان کہیں برباد نہ ہو جائے اگر دل میں یہ چیزیں طاری ہو جائیں. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے، ہمیں حرام سے بچنا ہے. ایک بات یاد رکھ لیجئے، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. ایک جملہ آج ہو سکے تو یاد کر کے جانا کہ جو میرے نصیب میں ہے نا وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا. میں کچھ بھی کر لوں اگر نصیب میں نہیں تو ملنا نہیں ہے، تو انتظار کیوں نہ کر لوں حلال کا؟ کیوں حرام کی طرف جاتے ہیں؟ کیوں رشوت، کیوں سود، کیوں جھوٹ؟ اللہ کرے کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ جو میرے مقدر میں ہے وہ حلال میں رب نے لکھ رکھا ہے، بس تھوڑا سا انتظار کرنا ہے، تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے، وہ حلال کے ذریعے مجھے ملے گا. اس کو اس طرح سمجھیے کہ ایک بار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک جگہ نماز پڑھنے گئے. آپ کے پاس آپ کا جو لباس تھا، جو آپ کا گاؤن سمجھ لیں، آپ نے کسی شخص کو پکڑایا کہ اس کو پکڑو میں نماز پڑھ کے آؤں. آپ جب نماز پڑھ کے واپس آئے تو وہ شخص غائب ہو گیا، آپ کا لباس لے کر ہی چلا گیا، چوری کر گیا. آپ کو بڑا افسوس ہوا.
تھوڑی دیر آگے گئے تو ایک دکان پر وہی لباس آپ نے لٹکا ہوا دیکھا. آپ نے دکاندار سے پوچھا لباس کہاں سے آیا ہے؟ کہا ابھی ایک بندہ آیا وہ بیچ کر گیا ہے. کہا کتنے کا بیچا؟ کہا 2 درہم کا. مولا علی فرماتے ہیں کہ افسوس اس شخص کے لیے اللہ نے 2 درہم حلال کے رکھے تھے. میں نماز پڑھنے گیا تھا, میں نے ذہن بنایا تھا کہ واپس آ کر اس بندے کو 2 درہم تحفے میں دوں گا کہ میرا لباس سنبھالا ہے. تھوڑی جلدی کی, اس نے وہی لباس حرام کے ذریعے 2 درہم کما لیا. یہی ہم سے غلطی ہو رہی ہے جو میں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے مل کر رہے گا, کوئی نہیں چھین سکے گا, اور نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا. تو میں کیوں نہ سیدھے راستے پہ رہوں, میں کیوں نہ حلال کماؤں اور اپنے رب کی بارگاہ سے برکتیں حاصل کروں. بڑے بڑے مفتیان کرام, علماء کے فضائل آپ نے سنے ہوں گے. آؤ میں آپ کو تاجر کے فضائل سناتا ہوں. بزنس مین کے فضیلت حدیث میں موجود ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سچا امانت دار تاجر انبیاء, صدیقین اور شہداء کے ساتھ قیامت میں ہوتا ہے. قیامت کے دن سچا اور امانت دار تاجر. only 2 conditions for the business community کہ سچ بولنا, امانت سے کام کرنا. قیامت میں انبیاء, صدیقین اور شہداء کا ساتھ ملے گا. مگر آج حال کیا ہے؟ اپنے دل سے پوچھیے. جلدی پیسے والا بننا ہے, شارٹ کٹ چاہیے. نہیں جناب, یہ شارٹ کٹ کہیں جہنم کی آگ میں نہ پہنچا دے. بزنس کرنا ہے تو سیکھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کیا بزنس کرتے تھے, اللہ کی راہ میں کتنا دل کھول کر خرچ کرتے تھے. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جیسے جیسے کوئی بھی وائرس, کوئی بھی بیماری آتی ہے تو اس سے ریلیٹڈ چیزیں ذخیرہ کرنا لوگ شروع کر دیتے ہیں کہ چلو جناب اب ماسک زیادہ بکیں گے, اب یہ دوائیں زیادہ بکیں گی, اس میں پیسہ بن جائے گا. ہم دنیا میں لوگوں کو تکلیف پہنچا کر مال کمانا چاہ رہے ہوتے ہیں. دیکھو کامیاب تاجر کیسے تھے. مدینہ منورہ میں ایک بار قحط آ گیا, لوگ بھوکے ہو گئے, کھانے کو نہیں تھا. لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے کہ حضور کھانا نہیں ہے, اناج نہیں ہے, کچھ کیجئے. آپ نے فرمایا صبر کرو, اللہ پاک کرم کرے گا. اب جب شام ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ امپورٹ کیے تھے. غلے سے لدے ہوئے 100 اونٹ دوسرے ملک سے آ گئے. اب آج کے دور میں یوں سمجھیے کہ اللہ نہ کرے لاڑکانہ میں ایسا وقت آئے کہ کھانے کو نہ ہو اور کسی ایک فوڈ اسٹف کمپنی کے پاس 100 ٹرک بھرے ہوئے کھانے کے آ جائیں. اس کے تو وارے نہیں آ رہے ہو جائیں گے نا, مناپلی ہے. جس ریٹ میں بیچے, مدینے کے سارے تاجر پہنچ گئے حضرت عثمان غنی کے گھر پہ. کہتے حضور یہ جو سامان آیا ہے نا یہ آپ ہمیں بیچ دیں, مدینے میں لوگ بڑے بھوکے ہیں, ان کو کھانا مل جائے گا, ہمارا کاروبار ہو جائے گا. عثمان غنی فرماتے بتاؤ تم مجھے اس مال کو کتنے میں خریدو گے, کتنا پروفٹ دو گے؟ کہ حضرت ایسا کریں آپ 10 کے 12 لے لیں, 20% پروفٹ لے لیں اور ہمیں یہ سارا مال دے دیں. تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے. آپ نے کہا اچھا آپ 10 کے 14 لے لیں, 40% پروفٹ لے لیں. کہا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. کہا اچھا آپ 10 کے 15 لے لیں, 50% پروفٹ لے لیں. فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. تو لوگوں نے کہا حضور آپ کو اس سے زیادہ کون دے سکتا ہے, سارے مدینے کے تاجر تو آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں, جتنے سپلائر ہیں غلہ منڈی والے تو آپ کے پاس ہیں, ہم 50% پروفٹ دے رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ مل رہا ہے. کون دے رہا ہے آپ کو یہ پروفٹ؟ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ مجھے 1 کا 10 مل رہا ہے اور میرا رب دے رہا ہے. تم میں سے ہے کوئی جو مجھے اس سے زیادہ پروفٹ دے؟ کہتے حضور ہم تو نہیں دے سکتے. فرمایا سارے گواہ ہو جاؤ, یہ سارے 100 کے 100 اونٹ میں نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے. مدینے کے لوگوں کو جاؤ اور ایسے ہی بانٹ دو. مجھے بتائیے نا, حضرت عثمان غنی کے پاس بہترین موقع تھا پیسے کمانے کا. ارے جس ریٹ میں مال بیچنا چاہتے اس ریٹ میں مال بک جانا تھا, مگر سودا کیا تو اللہ سے کیا, تجارت کی تو رب سے کی. بتاؤ حضرت عثمان غنی کیا اس ڈیل کے بعد غریب ہو گئے؟ اللہ نے اور مال بڑھا دیا, اللہ نے اور ان کے خزانوں میں برکت ڈال دی. آج پرابلم یہ ہے ہم فقط دنیا کے لیے سوچتے ہیں. ارے کاروبار کرو تو رب سے کرو نا. اگر اللہ نے نوازا ہے تو اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں. آپ ہر طرح کے وائرس, ہر طرح کی بیماری سے بچ سکتے ہیں. کہ حدیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ صدقہ جو ہے وہ 70 بلاؤں سے بندے کو بچاتا ہے. گھر سے نکلے تو صدقہ دیں, راستے میں جائیں تو صدقہ دیں. اللہ نے نوازا ہے تو بانٹتے رہیں, یہ کیلکولیٹ نہ کریں. ابھی رمضان تھوڑی آیا کہ صدقہ دوں, ابھی زکوٰۃ کی باری نہیں آئی ہے. افسوس تو اس بات کا ہے کہ لوگ زکوٰۃ بھی پوری نہیں دیتے, زکوٰۃ بھی پراپر کیلکولیٹ نہیں کرتے. یاد رکھو حدیث میں آیا ہے, مضمون ہے حدیث کا کہ زکوٰۃ مال کا میل ہے, جو اپنے مال سے اس میل کو نہیں نکالتا وہ پورے مال کو میلا کر دیتا ہے. اچھا زکوٰۃ دیتے بھی ہیں تو بڑا برڈن فیل کر کے,
کسی صاحب سے بات ہو، بھائی آپ کی زکوٰۃ 10 لاکھ روپے نکلتی ہے، او ہو 10 لاکھ دینے پڑیں گے؟ ارے خدا کے بندے، تجھے 10 لاکھ پہ بوجھ فیل ہو رہا ہے، رب نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ بن رہی ہے نا۔ ارے زکوٰۃ دینے والا، صدقہ دینے والا تو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے اور ساتھ سجدہ شکر بھی ادا کرے کہ مولا تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ کبھی سوچا ہمارے گھر پر جو ملازم آ کر کہتا ہے کہ کھانے کو نہیں ہے، میری بچی کی شادی ہے، یا کوئی پڑوسی آ کر کہتا ہے کہ ماں بیمار ہے، ہاسپٹل کے پیسے نہیں ہیں، کہ میں اور آپ بھی ہو سکتے تھے۔ میری اور آپ کے اندر کیا کمال ہے کہ اللہ نے مجھے دینے والا بنایا اور دوسرے کو مانگنے والا بنایا۔ میرا بچہ بھی کسی کے دروازے پر کھڑا ہو سکتا تھا کہ جناب پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، کپڑے دے دو، چپل نہیں ہے، چپل دے دو۔ آج اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا تو ہم اتراتے، دے کر جتاتے، لوگ زکوٰۃ دیتے ہوئے بوجھ فیل کرتے۔ خدا را یہ نہ کیجئے، دل کھول کر خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں کہ یا اللہ تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، اور سجدہ بھی کریں ساتھ کہ مالک ہمیشہ دینے والا رکھیو، مانگنے والا کبھی نہ بنا دیجئے۔ آپ نے بھی زندگی میں ایسے معاملات دیکھے ہوں گے کہ جب قدرت کا چکر چلتا ہے نا، اس کی مشیت، کہ ہم نے زکوٰۃ دینے والوں کو زکوٰۃ لینے والا بنتے دیکھا ہے کہ کس طرح سب کچھ چلا جاتا ہے۔ ہمیشہ شکر گزار رہیے، اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہیے، تکبر نہ کرنا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو تکلیف دے کر اور احسان جتا کر۔ آج یہ بھی بڑا پرابلم ہے، صدقہ دینا ہے سب کو بتانا بھی ہے، میں نے فلاں قریب کے گھر بنایا، میں نے اپنے ملازم کی شادی کروا دی، میں نے اس کو قرضہ دیا، بعد میں بھی وہ شخص آئے تو اسے یاد دلاتے، یاد ہے نا نوکری میں نے لگائی تھی، بھول تو نہیں گیا تجھے گھر میں نے دیا تھا، ارے یاد ہے جب تو چپل پہن کر آیا تھا اور میں نے تجھے کاروبار سکھایا تھا۔ ختم، یہ صدقہ گیا آپ کا، یہ آپ نے دل آزاری بھی کی اور صدقہ بھی باطل کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ صدقہ دے کر احسان نہ جتانا، مگر آج عجیب مائنڈ سیٹ ہے۔ ارے ہمارے اسلاف ایسے ہوتے تھے کہ چھپ کر کسی کی مدد کرتے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کون ہے جو مدد کر گیا۔ اللہ کرے کہ یہ ہمیں اخلاص نصیب ہو جائے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، باتیں تو بہت ساری ہیں کرنے والی، مگر آج چونکہ بزنس کمیونٹی کے لوگ موجود ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے کام میں اور برکت ڈال دے، آپ چاہتے ہیں آپ سکون کی لائف گزاریں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ نظر بد سے بچیں، زوال نعمت سے بچیں، تو خدا را حلال کی طرف ہی رہیے گا، حرام سے ہمیشہ دور رہیے گا، کبھی جھوٹ نہ بولیں، دوسروں سے حسد نہ کریں، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ برکت بڑھتی رہے تو خوب اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو یہ کنفرم ہے کہ آپ خرچ کریں گے آپ کا مال ملٹی پلائی ہوگا۔ یہ اللہ کے ساتھ کاروبار ہے، اللہ وہ دل عطا کر دے۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی یہی میسج دنیا بھر میں عاشقان رسول کو دے رہی ہے۔ رجب کا مہینہ آ گیا ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان رسول پاک فرماتے میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ عبادت کا، اللہ کو راضی کرنا، یعنی یہ سٹارٹ ہے۔ رجب، شعبان، رمضان، بیوٹیفل سیکوینس ہے۔ بڑی پیاری بات علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان ان بیجوں پر پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جو بندہ رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر آنسوؤں سے پانی نہیں ڈالتا، وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹ سکے گا؟ تو اس مہینے سے نمازوں کا، عبادت کا سلسلہ شروع ہو، صدقہ و خیرات کا سلسلہ شروع ہو، اپنی زکوٰۃ کی کیلکولیشن کرنا شروع ہو، زکوٰۃ جتنی بنتی ہے اس سے زیادہ نکالیں تاکہ ہم پر کوئی بوجھ نہ رہے، ہمارے مال کا میل بھی دور ہو جائے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آپ کا آخر میں ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا کہ آپ سب تشریف لائے، آج ہی آئے ہیں، ایسا نہ کیجیے۔ دعوت اسلامی کی ہر جمعرات اجتماعات ہوتے ہیں، لاڑکانہ میں بھی ہمارا مرکز ہے، ہر جمعرات اجتماع میں آئیں، گھر پر مدنی چینل دیکھیں، اس طرح کے بیانات مزید سننے کا آپ کو موقع ملے گا۔ اسی طرح میں دعوت دوں گا تمام جو ہمارے پرسنالٹیز آئی ہیں کہ کبھی کراچی ہمارے مرکز فیضان مدینہ آئیں اور اپنی آنکھوں سے آ کر دیکھیں کہ دعوت اسلامی کس طرح گلوبل بڑے پیمانے پر دین کی خدمت کر رہی ہے۔ دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں دعوت اسلامی موجود نہیں ہے، اور کس قدر ڈپارٹمنٹس دعوت اسلامی کے کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک چھوٹی سی ویڈیو پریزنٹیشن ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہماری دعوت اسلامی، آپ کی دعوت اسلامی، ایک ایسی اسلامک آرگنائزیشن جو شروع پاکستان سے ہوئی اور آج دنیا میں کتنے بڑے پیمانے پر دین کی خدمت کر رہی ہے، وہ مختصر ویڈیو پریزنٹیشن دیکھیں گے اور پھر ہم انشاءاللہ اپنے اجتماع کا اختتام کریں گے، دعا کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں دعوت
دعوت اسلامی کے شعبہ جات پر مشتمل ایک مختصر ویڈیو پریزنٹیشن۔